چھینکنے والے کو جواب دینا، اور یہ بھی بہت بڑی کہہ لیں کہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو جواب دے دینا، یعنی یرحمک اللہ کہنا، مطلب اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحمت نازل فرمائے، رحمت کرے، یہ بہت بڑی رحمت کی دعا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جو چھینکنے والا ہے اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تب تو یرحمک اللہ جواب دینا واجب ہے، اگر اس نے ہی اللہ کی تعریف نہیں کی تو پھر اس کو جواب بھی نہیں دیں گے، ایک بات۔ دوسرا، یہ جو چھینکنے والا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ چھینک پر جو الحمدللہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعریف ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ چھینکنے والا الحمدللہ یا علی کل حال کہے گا تو ساری زندگی داڑھ اور یہ کان اور دانت کے درد سے محفوظ رہے گا۔ اور دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا مل رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں جو کان اور دانت کا درد ہوتا ہے بندے کو ہلا کے رکھ دیتے، بہت ان کی تکلیف برداشت کرنا بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ الحمدللہ علی کل حال یہ چھوٹا سا جملہ پڑھے گا انشاءاللہ ساری زندگی اس کو یہ دو تکلیفیں ہیں نہیں ہوں گی۔ پھر دیکھیں کتنا طریقہ ہے اس چھینکنے میں، یعنی جواب دینے میں۔ ایک بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، سننے والا یرحمک اللہ اس کو کہہ رہا ہے، دعا دے رہا ہے، چھینکنے والا پھر اس کو یہدیکم اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بہت بڑا ایک اسلام کی ایک پہچان ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ چھوٹے سے عمل پر اتنی دعائیں سکھا دیں۔ ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑا اس کو تجسس ہوا کہ آخر اس میں چیز کیا ہے، کیوں اتنی زیادہ دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے۔ خیر اس نے ریسرچ کی، کوشش کی، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو اتنی دعاؤں کا اہتمام ہے اصل میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ دماغ کے اندر کچھ ہوا رک جاتی ہے، تو اگر چھینک نہ آئے تو وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، تو اس سے آدمی کی طبیعت بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف چھینک کے ذریعے ہی وہ ہوا جو ہے وہ دماغ سے نکلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ چھینک ہے، تو اس پر اسی لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ حدیث مبارکہ میں ویسے بھی آتا ہے کہ یہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ سستی کی علامت ہے۔ تو بہرحال جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ شرکت کرنا، نمبر 4 مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینکنے والے کو جواب دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔